الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی رات 27 رمضان مبارک کی رات ہے، برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے. گناہ گاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے آج کی رات بخشش کی رات ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور ہے اور بے شک وہ رحیم ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 قسم کے اندھیرے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے 5 چراغ بنائے ہیں. سب سے پہلے تاریکی، دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں چراغ بنایا. اسی طرح گناہ تاریکی کی مانند ہے، توبہ اس کے چراغ کی مانند ہے. قبر تاریکی ہے، نماز اس کے چراغ کی مانند ہے. قیامت کے دن تاریکی ہوگی، نیک اعمال اس دن کی روشنی ہوں گے. میزان تاریکی کی مانند ہے اور کلمہ اس کے چراغ اور روشنی کی مانند ہے. فرماتے تھے کہ پل صراط تاریکی کی مانند ہے اور یقین اس کے چراغ کی مانند ہے. ہم اللہ رب العزت کی بندگی کریں گے، اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہمیں روشنی اور نور عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن ہر طرف تاریکی ہوگی، ایمان والوں کے سروں پر ایمان کا نور ہوگا. منافق، مشرک اور کافر، ان کے سروں پر کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ اندھیرے میں ٹامک تو یہ مارتے پھریں گے. حتیٰ کہ ایمان والوں سے کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، تو منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے یہ کہیں گے، انظرونا، ہماری طرف ذرا توجہ کیجیے، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا کہ تم پیچھے جاؤ، یعنی دنیا میں جاؤ، یہ نور تمہیں وہاں سے مل سکتا ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے. تو دنیا میں جس انسان نے ایمان کے نور کو کمایا ہوگا، نیک اعمال کو اپنایا ہوگا، تو آخرت کی منزل کے ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کو روشنی عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں تو بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کیفیت اللہ رب العزت کے سامنے ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یوں سمجھے کہ ایک کتا اپنے مالک کا زیادہ فرما بردار ہے، جبکہ میں اپنے مالک کا اس قدر فرما بردار نہیں ہوں. اور یہ بات 100% سچی ہے. بزرگوں نے لکھا کہ قرآن کے کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی بندے کے اندر آ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے. ایسی 10 صفات موجود ہیں. مثال کے طور پر کتا تھوڑی چیز کے اوپر قناعت کر لیتا ہے، یہ صابرین کی علامت ہے، اور صابرین اللہ کے ولی ہوتے ہیں. نمبر 2، یہ اکثر بھوکا رہتا ہے، اکثر خالی پیٹ رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے. اگر اس پر کوئی غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ بدل کر چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس جگہ کا رخ نہیں کرتا، یہ راضین کی علامت ہے. اگر کسی جگہ سے کوچ کر جائے تو پھر وہاں واپسی کی بات ہی نہیں سوچتا، یہ محزونین کی علامت ہے. اسی طرح اگر اس کا مالک اس کو مارے بھی صحیح تو یہ مالک کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا، یہ مریدان صادقین کی علامت ہے. اگر
اس کے سامنے اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو اور اس کو سخت بھوک لگی ہو تو یہ مالک کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھینتا، بلکہ مالک کا بچہ بھی کھانا کھا رہا ہو، یہ کتا اس بچے سے زیادہ طاقتور ہے، چاہے تو اس سے جھپٹ سکتا ہے، چھین سکتا ہے، لیکن یہ ایسی حرکت ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ مساکین کی علامت ہے۔ جوتوں میں بیٹھا ہوا بس رحم بھری نگاہوں سے مالک کو دیکھے گا کہ کب وہ ہڈی پھینکے گا اور میں ہڈی کو لوں گا، جب تک وہ نہیں پھینکتا یہ رحم بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا یہ مساکین کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ محفل کے اندر جہاں لوگ بیٹھے ہوں ان کے پاس آ کر بیٹھتا نہیں، بلکہ دور دروازے کے قریب جوتوں کی جگہ میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، یہ متواضعین کی علامت ہے۔ اسی طرح اس کو اگر اس کا مالک مارے اور کچھ دیر کے بعد پھر ٹکڑا ڈالے تو یہ ناراض نہیں ہوتا کہ جی میں اب ٹکڑا نہیں کھاتا، جیسے ہی ٹکڑا ڈالا یہ اسی وقت پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اس کا اپنا زندگی میں کوئی مکان نہیں ہوتا، کتا مکان بنا کے نہیں رہتا، جہاں جگہ مل گئی وہاں سو گیا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، اکثر اوقات جاگتا رہتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اور اگر مرتا ہے تو کوئی میراث نہیں چھوڑتا، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ تو کتے کے اندر بھی علماء نے لکھا 10 ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر وہ خوبیاں انسان میں ہوں تو یہ اللہ کا ولی بن جائے، لیکن ایک اس کے اندر برائی ایسی ہے جس نے اپنی سب خوبیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا، اور اس برائی کو حسد کہتے ہیں۔ کتا اپنی قوم کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک جگہ پر ہو تو کوئی دوسرا کتا آئے، یہ کبھی اس کے ساتھ ٹکڑے کو شیئر نہیں کر سکتا، کھانے کو شیئر نہیں کر سکتا، ضرور اس سے لڑے گا۔ یہ حسد اس کا اللہ کو اتنا ناپسند ہوا، اللہ نے اس کی سب خوبیوں پہ پانی پھیر دیا۔ اب سوچئے ہم اشرف المخلوقات ہوں اور ہمارا دل حسد سے بھرا ہوا ہو، کینے سے بھرا ہوا ہو، تو پھر ہمیں کس جگہ ٹھکانہ ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت ہر گناہ گار کی بخشش فرما دیتے ہیں، لیکن چند ایسے گناہ گار ہیں کہ قیامت اس دن اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جس کے دل میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ ہوگا۔ کینہ کہتے ہیں دل میں بغض رکھنا، دل میں دشمنی رکھنا، دل میں عداوت رکھنا، غیر رکھنا، دل میں فلاں اچھا نہیں، کسی کا برا دل میں چاہنا۔ تو آج کی اس بابرکت رات میں بھی ایسے بندے کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی جس کے دل میں کینہ ہوگا۔ اب آج دیکھیے بہو کے دل کو ٹٹولیے، ساس کے بارے میں کینہ ہوگا، ساس کے دل کو ٹٹولیں، بہو کے بارے میں کینہ، بھائی بھائی کے بارے میں کینہ، جہاں کاروباری شراکت ہے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ، ہم فلاں جگہ کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، ان باتوں پہ آپس میں کینہ، ہم یہ بولی بولتے ہیں، یہ فلاں بولی بولتے ہیں، اس بارے میں آپس میں کینہ۔ اب بتائیے کہ جب دل کینے سے بھرے ہوں گے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کیسے نصیب ہوگی؟ لہذا آج کی اس بابرکت رات میں اور محفل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے دل سے ہر ایک کے بارے میں کینے کو نکال دیں۔ اگر جائز ناراضگی بھی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو اللہ کے لیے جلدی معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے جائز ناراضگیاں ہیں تو بھی دل سے پھینک دیجئے، تھوک دیجئے غصے کو، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو معاف جلدی فرما دیں گے۔ لہذا اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی رضا حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، اے پروردگار آپ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں؟ اے پروردگار آپ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری قضا پہ راضی ہو جاتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور قضا کسے کہتے ہیں؟ تقدیر، اللہ کے فیصلے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت کو آپس میں تقسیم کر دیا، کسی کو اللہ نے کھلا دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ اب آج ہم مال کے بدلے مال کی عزت کرتے ہیں، انسان کی انسان عزت نہیں کرتا، مال کی عزت مال کرتا ہے۔ اسی لیے زیادہ مال والوں کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے نہیں ہوتے، وہ بڑے بوجھ والے ہوتے ہیں۔ یوں کہا کرو
یہ تو بڑے بوجھ والے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن غربا امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس وقت ہر انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہوتا کہ جنت کی نعمتیں 500 سال پہلے لینے والا ہو جاتا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو انسان دنیا میں اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی قضا پر راضی رہیے۔ اس نے اگر کھلا رزق دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اس نے اگر تنگ کر دیا ہے رزق کو تو ہم اس پر صبر کریں۔ صبر کرنے والا بھی جنتی ہوگا، شکر کرنے والا بھی جنتی ہوگا۔ تو اللہ کی رضا سے راضی رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا دل آج پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک خوف اور ایک غم۔ خوف کہتے ہیں کسی ہونے والی بات کا دل کے اندر ڈر، کسی ہونے والی بات کا دل میں ڈر ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کہتے ہیں کہ جو بات ہو چکی ہو اس کا دل کے اندر غم ہونا، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم خوف نہ کریں، یہ فرمایا کہ لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، اس لیے کہ ان کو ایذا پہنچ چکی تھی کافروں کی طرف سے، ان کو بہت ایذائیں پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تحزن کے لفظ سے ان کو خطاب فرمایا، ولا يحزنك قولهم۔ تو اس لیے جب انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اور حزن دونوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایسی بستی والوں کی بات بیان کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اس بستی کے لوگ امن بھی تھے، اطمینان میں بھی تھے۔ تو دو لفظ استعمال کیے۔ امن کا کیا مطلب کہ باہر کا ڈر کوئی نہیں تھا، خوف نہیں تھا، اور اطمینان کا کیا مطلب اندر کا روگ بھی نہیں تھا۔ تو نہ باہر کے دشمن کا خوف، نہ اندر کا کوئی روگ۔ اللہ نے ایسی پرسکون زندگی دی تھی، یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، فرمایا چاروں طرف سے ان پر رزق کی بہتات ہوتی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔ تو جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اللہ رب العزت نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کریم دار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ علماء نے لکھا کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس مانگنے آئے تو وہ سائل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے مانگنے سے پہلے ہی اس کو عطا کر دے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، دور سے مانگنے والا آئے، وہ ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کو کچھ دے دیتے ہیں، گویا مانگنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کریم ہے، کیا مطلب کہ جب کوئی بندہ اس کے در پر مانگنے کے لیے حاضری دیتا ہے، وہ اتنے بڑے دینے والے ہیں کہ اس بندے سے مانگنے سے پہلے اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ تو ایسا کریم آقا ہے، ایسا مہربان ہے، اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور دوسرا علماء نے لکھا کہ کریم اسے کہتے ہیں کہ جو اگر کچھ دے دے تو پھر اس کو واپس نہ مانگے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کسی پر احسان کرتے ہیں تو ذرا سی ناراضگی میں پھر وہ چیز واپس مانگتے ہیں۔ تو کریم اسے کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کچھ دے دے تو پھر اس نعمت کو واپس نہ مانگے، وہ کریم ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کریم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی نعمتیں واپس لیں، یہ ہماری نالائکی ہوتی ہے۔ ہم نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے نعمتوں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ہم نعمتوں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت واپس نہیں لینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کا اگر مفہوم بیان کرنا چاہیں تو مفہوم یوں بنے گا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یعنی اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟
تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دیں، اس لیے کہ بندے عذاب اگر پائیں گے تو شیطان خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دشمن خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ جتنے بھی بڑے گناہ کر لے گا، اگر اپنی موت سے پہلے سچی توبہ کر لے گا، میں پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چنانچہ انسان کے ذہن میں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ شیطان کو پیدا کرنے میں حکمت ہی کیا تھی؟ ذہن میں سوال آتے ہیں نا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، بھائی نہیں شیطان کو پیدا کرتے سب کی جان ہی چھوٹ جاتی، لیکن علماء نے لکھا کہ شیطان کو پیدا کرنے بھی حکمت ہے، شیطان کے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو نیک لوگوں کی نیکی کی پھر قدر کیا ہوتی؟ تو شیطان کو پیدا اس لیے کیا کہ جو آدمی اس کے راستے کو چھوڑ کر اپنے رب کا بن کر زندگی گزارے گا، پھر پروردگار اس بندے کو انعام و اکرام سے نوازیں گے کہ میرے اس بندے نے میرے دشمن کے راستے کو چھوڑا اور میرے راستے کو اپنایا، اب یہ انعام کا مستحق ہے۔ لہذا اگر انسان شیطان سے مقابلہ کرے اور مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے انعام پائے گا، سبحان اللہ۔ یوں سمجھیے کہ مقابلہ کرتے کرتے موت آ گئی تو یہ غازی بن گیا، اور اگر شیطان کو پسپا کر دیا اور 100% نیک بن کر زندگی گزاری تو یہ کامیاب ہونے والا بن گیا۔ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب نیک بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک علمی نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ شیطان انسان کو برگلاتا ہے نا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہیں گے تو اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے پیٹے میں ڈال دیں گے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید سے یہ نقطہ نکلتا ہے، غور کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے بارے میں، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا، یعنی بھول تو ان سے ہوئی تھی مگر وہ بھول ان کی طرف منسوب نہیں کی، منسوب کس کی طرف کر دی؟ شیطان کی طرف، کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام جو تھے وہ بھول گئے، تو بھولے تو وہ تھے لیکن قرآن میں کہا وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ ایک جگہ فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حالانکہ عمل تو کسی مومن سے ہوا تھا لیکن چونکہ کام ایسا تھا کہ بغیر ارادے کے برا ہو گیا، شیطان کے پیٹے میں ڈال دیا۔ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو معلوم ہوا، ایک جگہ فرمایا مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانِ، شیطان تو اس لیے معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت بخشنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بندے کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے اللہ فرمائیں گے چونکہ شیطان نے بہکایا تھا اس لیے یہ قصور میرے بندے کا نہیں، یہ شیطان کا ہے، میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس میں بھی حکمت ہے کہ بندے کے لیے بخشش کا راستہ نکل آ گیا۔ اگر شیطان نہ ہوتا اور فقط نفس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے تو پھر تو 100% بوجھ ہمارے اوپر تھا، پھر تو ہم قصوروار بنتے، پھر تو جان چھوٹنے کا کوئی راستہ ہی نکل سکتا تھا۔ تو شیطان کے ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بچاؤ کی صورت نکل آئی۔ پروردگار جب معاف فرمانا چاہیں گے اس کے سارے گناہوں کو شیطان کے کھاتے میں ڈال کے بندے کو معافی عطا فرما دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر اتنی مہربانی کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے بڑے کریم ہیں کہ وہ بندے جو گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرماتے ہیں قل یا عبادی، فرما دیجئے اے میرے بندو۔ اچھا دیکھیے ایک مثال سمجھیے، اگر باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہونا تو ناراضگی کے وقت اپنی بیوی سے کہے گا اسے کہہ دو یہ میری بات مانے، یہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے سے کہہ دو میری بات مانے، نہیں، ناراضگی کا اظہار یوں ہوتا ہے، کہتے ہیں اسے کہہ دو یہ میری بات مان لے، اسے کہہ دو سیدھا ہو جائے، اسے کہہ دو آج کے بعد ایسا نہ کرے۔ اب اسے کہہ دو، اس سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے جرم کیا، غلطی کی، باپ جب مخاطب ہوتا ہے تو اس وقت ہم کلامی میں اجنبیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اسے کہہ دو کہ یہ میری بات سنا کرے۔ لیکن بندوں نے گناہ کیے، اپنے سروں کے اوپر گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیے۔ پروردگار تو کتنا کریم ہے، جب ان بندوں کے بارے میں خطاب کرنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان بندوں سے کہہ دو کہ یہ سیدھے ہو جائیں، نہیں، فرمایا قل یا عبادی، ان کو کہہ دیجئے اے میرے بندو۔
یعنی جن بندوں نے گناہ کیے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی گناہوں کے باوجود جب اللہ نے اپنی بندگی کی نسبت سے نہیں نکالا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا معافی کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو کہہ دیتے ان سے کہہ دو، نہیں، فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اے پروردگار، جب آپ نے گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں فرمایا تو پروردگار پھر ہمیں آپ گناہوں کی معافی عطا فرما کر اپنے بندوں میں شامل فرما لی۔ قرآن میں اچھا ایک یہاں پر نقطہ ہے، یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے، یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ وہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے تھے، لیکن جب شیطان کی کوئی بندہ پیروی کرے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ یہود و نصارہ نے علماء کی پیروی کی تو ان کو کہا کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب بنا لیا، لیکن اگر مومن شیطان کی پیروی کر لے اور اس کی بات پر عمل کر لے تو پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک بن گیا، یہ فرما دیا کہ اس نے گناہ کر لیا۔ گناہ کرنا اور چیز ہے، مشرک کہلانا سے اور چیز ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ ان میں آخر فرق کیوں؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا فرق کی وجہ یہ تھی کہ یہود و نصارہ اپنے علماء کی پیروی کرتے تھے تو ان کے دل میں علماء کی عزت ہوتی تھی، احترام ہوتا تھا۔ اس عزت اور احترام کے ساتھ پیروی کرنا اللہ نے اس کو شرک کہا، جبکہ مومن اگر شیطان کی بات مانتا بھی ہے، مومن کے دل میں شیطان کے بارے میں نفرت ہوتی ہے۔ کوئی مومن شیطان سے محبت نہیں کرتا، وہ گناہ بھی کر رہا ہوگا تو دل میں شیطان سے نفرت کر رہا ہوگا کہ شیطان نے مجھ سے کام کیوں کروایا، کیونکہ اس نے کام تو شیطانی ہی کیا مگر دل میں شیطان کی نفرت تھی، اس لیے پروردگار نے اس پر شرک کے لفظ کا اطلاق ہی نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ میرے دشمن کا راستہ چھوڑ کر میری طرف آئے، اس لیے تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں۔ اب تعوذ کے اندر اللہ نے کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اللہ نے اپنے دو صفاتی نام استعمال کیے، لیکن تعوذ کے اندر کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا، فقط اللہ کا نام استعمال ہوا جو ذاتی نام ہے۔ تو مفسرین نے یہاں عجیب نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کیونکہ تعوذ میں بندہ اللہ کو اللہ کے دشمن کے مقابلے میں پکار رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شیطان سے ذاتی دشمنی تھی، اس لیے پروردگار نے ذاتی نام کی پناہ عطا فرمائی۔ اے میرے بندے، میں صفاتی نام استعمال نہیں کرتا، تم میرے ذاتی نام سے پناہ مانگو، میں اپنے ذاتی دشمن سے تمہیں محفوظ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، اور جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو پڑھ کر بڑی امید بندتی ہے، امید بندتی ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے خوشخبری کی آیت ہے۔ کیونکہ آج لیلۃ القدر ہے، اس لیے آج آپ کو خوف والی باتیں سنانے کی بجائے امید والی باتیں سنانی چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمت سے اور امید بندے اور بندہ اس سے خوش ہو کر معافی مانگے اور گناہ بخشوائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ رحمت والی اور دل کو خوش کرنے والی آیت یہ ہے، قل کل یعمل ولا شاکلتہ، آپ فرما دیجئے ہر ایک اپنے اپنے انداز پر عمل کرتا ہے۔ اب کسی نے پوچھا صدیق اکبر سے کہ حضرت یہ امید افزا بات کیسی؟ فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی بروں نے برائی کی تو اچھوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بھی برائی کریں، اچھے وہ کریں جو بات ان کو سجتی ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب
کہ ہر ایک اپنے انداز پر عمل کرتا ہے. کیا مطلب؟ اے اللہ ہم انسان تھے، ہم سے بھول ہوئی، ہم سے گناہ ہوئے، میرے مولا ہماری اوقات یہی تھی، مگر تو تو رحیم اور کریم ہے، تجھے تو بخشنا سجتا ہے، تجھے رحمت سجتی ہے. ہم گناہ آپ کے پاس لے کر آئے تو ہمارے پاس عصیان ہے، آپ ہمیں اپنی طرف سے غفران عطا فرما دیجیے. تو گویا بندے نے گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی عظمت اس سے سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. حضرت عمر عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا آیت آپ کی نظر میں کون سی ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میری نظر میں یہ آیت ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا، پھر فرمایا قابل التوب توبہ کا قبول کرنے والا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا شدید العقاب سخت عذاب دینے والا. تو چونکہ اللہ نے بخشنے کو اور توبہ کے قبول کرنے کو پہلے جو ہے مینشن کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے کر خوش ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندے معافی مانگیں اور میں اپنے بندوں کو معاف فرما دوں. کسی نے حضرت عثمان غنی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے آپ کی نظر میں پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میری نظر میں امید والی آیت یہ ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں. وہ فرمانے لگے کہ جب کسی نے کوئی صدقہ دینا ہو نا تو کہتے ہیں بھائی فقراء کو بتا دو کہ آ کے لے جائیں. تو جب کسی کو اطلاع دی جاتی ہے نا کہ بھائی وہ فلاں تقسیم کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے رحم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جو بندہ اللہ کے در پر آئے گا اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو بخش کر واپس بھیجیں گے. حضرت علی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی نظر میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ فرمانے لگے کہ میری نظر میں یہ آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. فرما دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی بات جانوں پر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں. تو فرمانے لگے کتنی امید والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو فرماتے ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ان کو بھی عبادی کا خطاب کیا، میرے بندوں سے کا نام لے کر کہا. تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے راضی ہوتے ہیں. یہ آیت پڑھ کر آدمی کو امید لگتی ہے. چنانچہ مفسر قرطبی نے یہ آیات نقل کی ہیں تفسیر قرطبی میں. وہ فرماتے ہیں ان آیات کو نقل کرنے کے بعد کہ میری نظر میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے شرک سے خراب نہ کیا، یعنی شرک سے وہ بچے رہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ موٹی بات کہی گئی، جو بندہ شرک سے بچے گا وہ انسان اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے گا. تو یہ کتنی بڑی امید افزا آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس عاجز کی نظر میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو بہت ہی امید افزا نظر آتی ہے. پروردگار عالم نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. توبہ اللہ کے ذمہ ہے قبول کرنا ان لوگوں کی جن لوگوں نے گناہ کیے جہالت کی وجہ سے. یعملون السوء بجہالۃ. اور یہاں مفسرین نے لکھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، وہ کتنا علم والا کیوں نہ ہو اس وقت جاہل بن چکا ہوتا ہے. تو یعملون السوء بجہالۃ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نفس کے غلبے کی وجہ سے جس بندے نے گناہ کر لیے ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے قریب ہی توبہ کر لی. اب مفسرین نے لکھا کہ قریب کا مطلب یہ کہ اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی. تو یہ کتنی امید افزا آیت ہے کہ جس بندے نے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے خواہشات کی وجہ سے گناہ کر لیے
اگر وہ اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اوپر لازم ہے، گویا ایسا بندہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ یقین دہانی فرماتے ہیں میں اس بندے کی توبہ کو ضرور قبول فرما لوں۔ تو اس لیے آج کی اس رات میں ہم سب کے سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں تاکہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ رب کریم معاف کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے اصول بنا دیا تھا کہ بھئی امیر لوگ جب آئیں گے نا گندم لینے کے لیے تو جتنے پیسے دیں اتنے وزن کے حساب سے گندم دے دو۔ یہ کام اپنے ورکر کے سپرد کر دیا تھا اور انہیں کہہ دیا جب کوئی غریب آئے کہ جس کی حالت پتلی ہو اور ضرورت مند بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، مگر پیسے نہ دے سکتا ہو تو فرمایا اسے میرے پاس بھیج دینا۔ تو امیروں کو نمٹانے کے لیے اپنے عاملوں کو لگا دیا، اپنے ورکرز کو لگا دیا، اور جو غربا تھے ان کو کہا کہ میرے پاس بھیجنا، میں ان کی حالت کو دیکھ کر اگر چاہوں گا تو بغیر قیمت کے ادا کر دوں گا۔ بالکل قیامت کے دن اسی طرح ہوگا، جو نیک لوگ جائیں گے ان کا حساب کتاب تو فرشتے نمٹاتے رہیں گے، لیکن جب گناہگار پیش ہوں گے پروردگار فرمائیں گے میں تو یوسف علیہ السلام کا پروردگار ہوں، میرے پیغمبروں نے محتاجوں کو اپنے پاس بلایا تھا، میں گناہگاروں کو اپنے پاس بلاتا ہوں۔ اے گناہگاروں، تم نے اگر زندگی میں مجھ سے معافی مانگی ہوگی میں اس کو آج بہانہ بنا کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اٹھتی جوانی تھی، اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اتنی لے جاؤ، اس نے کہا تھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی سب کو اتنی دی، جی اور دے دیے، کچھ اور دے دی، کہنے لگا جی اور دیجیے۔ آپ نے فرمایا بھائی اتنی تو نہیں دی، کہنے لگا جی مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اتنی زیادہ دے دی کافی ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے کئی گنا گندم زیادہ دیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا حضرت میں وہی بچہ ہوں جب آپ پر تہمت زلیخا نے لگائی تھی اس وقت بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، وہ بچہ میں ہوں۔ اب میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے سامنے آیا کھڑا ہوں، حضرت آپ میرا لحاظ فرمائیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی تو آپ تو بڑے خوش ہوئے، اسے گلے لگایا اور اس کو اس کی امیدوں سے کئی گنا زیادہ گندم بھی دی، انعام بھی دیا اور بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ واپس بھیجا۔ جب آپ نے اعزاز اکرام کے ساتھ بہت زیادہ گندم دے کے واپس بھیجا، اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر اسلام آپ نے اس نوجوان پر بہت ہی زیادہ کرم نوازی کی، آخر اس کی کیا وجہ؟ عرض کیا ہے پروردگار یہ وہ نوجوان تھا جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اللہ میرا جی چاہتا تھا میں اس کو اتنا کچھ دے دوں جو میں دے سکتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہنا، میرے بندے جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہوگا اور دنیا میں میری ربوبیت کی گواہی دی ہوگی، جب قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے پھر میں بھی ان کو اتنا دوں گا جتنا میں عطا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ایمان والے جائیں گے اللہ رب العزت ان کو اپنی شان کے بقدر عطا فرمائیں گے جو ان کی امیدوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ توبہ ایسے نہیں کہ ہم نے 2 لفظ کہہ دیے اور توبہ قبول ہو گئی۔ احادیث میں اس کی کچھ شرائط بتائی گئی، وہ شرائط پہلے سن لیجئے۔ سب سے پہلے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، ان یندم علیہا، اپنے گناہوں پر اس کو ندامت ہو، افسوس ہو کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے میں نے برا کیا۔ جب دل میں افسوس ہو، ندامت ہو تو توبہ کی پہلی شرط پوری ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ توبہ ایسے وقت میں کرے کہ اس کو گناہ پر قدرت بھی ہو۔ توبہ ایسے وقت میں قبول ہوتی ہے کہ جب گناہ کرنے کی قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ مثال کے طور پر بینائی ٹھیک ہو، اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور نابینا ہو گیا، اب وہ نامحرم کو دیکھنے سے توبہ کرے گا تو اب اس کی توبہ کس کام کی کہ اب تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، اب تو وہ دیکھنے پہ قادر ہی نہیں۔ تو بد نظری سے توبہ اس وقت قبول ہے کہ جب نگاہیں موجود ہیں، گناہ کی طاقت موجود ہے، تو گناہ کی طاقت موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط ہے۔ نمبر 3 توبہ کرے تو اللہ کے واسطے کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے مال کی کمی کی وجہ سے اسراف سے ڈرتا ہے، کھلا پیسہ خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، تو اب اسراف سے توبہ اس کی کہتی، وہ تو مال کی کمی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یا ایک آدمی جوا کھیلا اور لمبا چوڑا نقصان ہو گیا،
اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، نہیں کھیلوں گا، تو اب اللہ کی رضا کے لیے توبہ نہیں، مال کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہے، مال کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہے۔ تو توبہ کرے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ بھی اس میں سے ایک شرط ہے۔ پھر یہ کہ اگر اللہ کے بندوں پر اس نے ظلم کیے، ان کے حقوق غصب کیے، تو ان کے حقوق کو واپس کرنا ضروری۔ مثال کے طور پر کسی کی غیبت کی، اب اس سے توبہ کرنی ضروری، اس سے معافی مانگنی ضروری۔ غیبت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ معاف کر دیجئے، الٹا پہلے جھگڑا نہیں تھا تو اب شروع ہو جائے گا۔ تو معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے کہ بھائی اگر آپ کا کوئی حق میرے اوپر آتا ہے، میں کمزور ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، یوں موٹی بات کرے، بھائی انسان ہے، میں تو بہت ہی کمزور ہوں، کوتاہیاں کر جاتا ہوں، بھائی اگر کوئی آپ کا میرے اوپر حق آتا ہے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ تو جب ان الفاظ سے معافی مانگے گا تو گویا اس نے وہ غیبت وغیرہ کے گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ان سے معافی مانگ لی۔ چنانچہ اللہ رب العزت بندے کو توبہ کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جس گناہ سے توبہ کرے اس سے ملتی جلتی نیکی زیادہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ شراب پیتا تھا، اب اس نے سچی توبہ کر لی، اب وہ پیاسوں کو پانی پلائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیاسوں کو پانی پلائے اس لیے کہ اس گناہ کے ساتھ کچھ تعلق بن رہا ہے، تو یہ پیاسوں کو پانی پلائے گا، ان کی پیاس بجھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ تو گناہ سے جب توبہ کرے تو پھر اس سے ملتی جلتی نیکی زیادہ کرے۔ مثال کے طور پر اس نے اگر غیر محرم کو بری نظروں سے بہت دیکھا، بدنگاہی کا گناہ بہت زیادہ کیا، اور اب توبہ کر لی، اب قرآن مجید کافی دیر کھول کر بیٹھے اور اللہ کے قرآن کو دیکھے۔ پہلے کس کو دیکھ رہا تھا؟ غیر محرم کو، اور اب کس کو دیکھ رہا ہے؟ قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کو اب اگر یہ اکثر بیٹھ کر دیکھے گا تو اس کے غیر محرم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ جلدی معاف فرمائیں گے، ایسی نیکی کرے۔ اسی طرح ایک آدمی مسجد کے اندر بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں داخل ہو گیا، اب یہ اس سے گناہ سرزد ہوا، اب اس کو چاہیے کہ یہ اس سے توبہ کرے اور مسجد میں اعتکاف کی نیت سے، نفلی اعتکاف کی نیت سے کچھ دیر ٹھہرے تاکہ اس گناہ کا ایک طرح کا کفارہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کو تنگ کیا تھا تو اب ان کے دلوں کو خوش کرے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل راضی ہو جائیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر اس سے کوئی قتل ہو گیا، اب اس کے کفارے میں غلاموں کو اکثر آزاد کرے تاکہ اس کی یہ نیکی اس گناہ کے بدلے میں کام آ جائے۔ اسی طرح نماز روزے اگر اس کے ذمے ہیں تو ان کی قضا کرے، یہ نہیں کہ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں بھی معاف اور پچھلے روزے بھی معاف، ہرگز ایسا نہیں، نمازیں بھی قضا کرنی پڑتی ہیں، روزے بھی قضا کرنے پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی رمضان شریف کے آخری جمعے کو اگر 2 رکعت پڑھ لو گے تو یہ قضائے عمری ہو جائے گی، یعنی ساری عمر کی قضائیں ادا ہو گئیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے سال کی نمازیں قضا ہیں یہ اتنا حساب لگا کر روزانہ 1 دن 2 دن 3 دن جتنے دنوں کی بھی قضا دے سکتا ہے یہ دینا شروع کر دے، یعنی اس نے قرضے کی انسٹالمنٹ دینی شروع کر دی۔ اگر زندگی اتنی لمبی ہے کہ انسٹالمنٹ پوری ہو گئی تو بھی کامیاب، اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسٹالمنٹیں تو جمع کرواتا تھا، نیت ادا کرنے کی تھی، چلو ادا کرنے والوں کے ساتھ اس کا شمار فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے 20 سال کی نمازیں قضا ہوں یا 30 سال کی، بندے کو روز 1 یا 2 دن کی نماز قضا کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ کو جیسے منظور ہوا، زندگی میں پوری ہو گئی تو سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر زندگی میں پوری نہ کر سکے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو توبہ ہے اس کی شرائط علماء نے کچھ اس طرح کی لکھی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے سب دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں، اس دروازے کو باب التوبہ کہتے ہیں، توبہ کا دروازہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے، معلوم نہیں میرا بندہ کس وقت توبہ کر لے، میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے تاکہ بندے کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو جس پروردگار نے توبہ کے دروازے کو بند ہی نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے میرے بندو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے تو راستے میں ایک ندی تھی، دریا چل رہا تھا، اس کے کنارے پڑاؤ ڈالا، عصر کی نماز پڑھی
عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے امت کی بخشش کی دعائیں مانگی اور بہت روئے. جب آپ نے بہت گریہ زاری فرمائی تو ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، چڑیا خوبصورت تھی، اور وہ آ کر زمین پر چڑیا بیٹھی اور اپنی چھوٹی سی چونچ میں 2-3 اس نے ذرے ریت کے لیے اور پانی کی طرف اڑ گئی. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی کی طرف چلی گئی، پھر آئی، پھر 2-3 ذرے لیے، پھر پانی کی طرف چلی گئی. جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو مجسم شکل میں آپ کے سامنے کر دیا. جبرائیل وہ کہتے اے محبوب آپ نے رو رو کر امت کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا. اے میرے محبوب یہ پرندہ کتنا چھوٹا سا ہے، اس کی چونچ اس سے بھی چھوٹی ہے، اس چھوٹی سی چونچ میں 2-3 ذرے ریت کے یہ لیتا ہے اور جا کر یہ دریا میں ڈالتا ہے تو دریا کے پانی کے سامنے ریت کے 2-3 ذرات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کی امت کے گناہ ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور میری رحمت دریا کی مانند ہیں. جیسے یہ ذرے دریا کے پانی کے سامنے اہمیت نہیں رکھتے، امت کے گناہ میری رحمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا اور آپ کی امت کے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک مرتبہ بارش بند ہو گئی، ہوتی نہیں تھی. آپ سارے لوگوں کو، مردوں عورتوں کو، بچوں بوڑھوں کو، سواریوں کو، جانوروں کو لے کر باہر آئے اور ساری قوم نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی. اب وقت کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، اتنی دیر دعائیں مانگتے رہے مگر بارش نہیں ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان. بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بارش کیسے ہو جبکہ اس قوم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو چغل خور ہے، جو چغلیاں کھاتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ اس چغل خور کی وجہ سے سارے انسان مصیبت میں مبتلا ہیں تو وہ تو ویسے ہی جلال والے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا کہ تم میں سے کوئی ایک چغل خور ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند، اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے اتنی نفرت ہے، اس ایک کی وجہ سے سارے مصیبت میں گرفتار ہیں. میں اسے کہتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اللہ کے بندوں پہ رحم کھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے رحمت رکی ہوئی ہے، تاکہ باقی بندے تو پانی کو ترس گئے ہیں ان پر تو رحمت کی بارش ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے خوب ڈانٹ پلائی، ابھی اس کو کہہ ہی رہے تھے کہ نکلے، کوئی بندہ نہیں نکلا مگر آسمان پر بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہے. پروردگار نے فرمایا چغل خور موجود ہے اور جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں آئے گی، لیکن ابھی تو وہ نکلا بھی نہیں، بارش آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار آپ نے کیسے بارش برسا دی، ابھی تو وہ بندہ نکلا بھی نہیں تھا. پروردگار نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش بھی عطا فرما دی. جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش عطا فرما دی. اے پروردگار وہ کہتے فرمایا کہ جب تم نے ڈانٹا کہ وہ نکل جائے تو اس بندے نے اپنے دل میں مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد چغل خوری نہیں کروں گا. میرے مولا جب میں گناہ کرتا تھا آپ نے اس وقت مجھے رسوا نہ کیا، اب تو میں توبہ کر چکا ہوں، اگر میں اٹھ کے جاؤں گا تو ساری قوم میں رسوا ہو جاؤں گا. پروردگار میرے بیٹھے بیٹھے بارش عطا فرما دے. ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر کے بارش عطا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ بندہ ہے کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب چغل خور سے مجھے خود اتنی نفرت ہے کہ میں بارش نہیں دے رہا تھا تو میں اس کا نام بتا کر اس کی چغل خوری کیسے کروں؟ اللہ دیکھیے پروردگار اپنے بندے کی توبہ کو کیسے قبول فرماتے ہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اگر وہ دل کا رابطہ جوڑتا ہے پروردگار اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے طلباء علماء کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ بنی اسرائیل والے جب توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکلیں اور اندھیرا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو قتل کریں. اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بندے ان کے پاس چھریاں ہوں گی اور وہ اپنے آپ کو ماریں تو جو مر جائیں گے وہ بھی بخشے گئے، جو بچ جائیں گے ان کو بھی بخش دیں گے. تو بنی اسرائیل کی توبہ کی یہ شکل تھی. چنانچہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ تم اگر توبہ کرنا چاہتے ہو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
سورہ بقرہ میں باقاعدہ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہو اور تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کیا؟ شہر سے باہر نکلو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ پر چھریاں مارو، تمہارے خون نکلیں گے تب جا کے تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے تو یہ شرط رکھی، لیکن اس امت کی توبہ کے لیے پروردگار نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ جو بھی دل میں توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو آخر وہ بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کے بندے، فرق کہاں ہے؟ تو علماء نے اس کا بڑا پیارا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کو پیش کیا تھا تو بنی اسرائیل نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ ہم اللہ کو واضح طور پر جب تک نہیں دیکھ لیں گے، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کی شرط رکھی تھی ہم ایمان تب لائیں گے جب واضح طور پر اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو گویا انہوں نے شرط لگائی ایمان لانے کی، اللہ کو واضح دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ جبکہ اس امت پر جب نبی علیہ السلام نے ایمان کو پیش کیا تو امت نے آگے سے کوئی شرط نہیں لگائی، امت نے محبوب کی بات کو قبول کر کے ایمان قبول کر لیا۔ کیونکہ انہوں نے دلیل نہ مانگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ان سے بھی دلیل طلب نہ کی، فرمایا تم دل میں توبہ کر لو گے تمہاری دل کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ تو جنہوں نے اللہ سے دلیل مانگی اللہ نے بھی توبہ کی دلیل مانگی، جنہوں نے بن دلیل کے اللہ کو مان لیا اللہ نے ان کی توبہ کو بھی بغیر دلیل کے مان لیا۔ اچھا تم دل میں اگر توبہ کرو گے ہم تمہاری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ چنانچہ حضرت اکثر ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ زندگی میں یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے، اب قیامت کے دن جب اس کو پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا، تو وہ آگے سے کہے گا اے اللہ میں آپ سے دعا تو مانگتا تھا کہ مجھے نیک بنا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نام اعمال دکھوائیں گے، نام اعمال میں لکھا ہوگا یہ بندہ نیک بننے کی دعائیں تو مانگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دعائیں چونکہ تو مانگتا تھا چلے ہم نے تمہارا حشر نیکوں کے ساتھ فرما دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کے صدقے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ اس کا سبب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت جتنے کریم ہیں۔ اب دو باتیں اور سن کے آپ دعا کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک بات تو یہ کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے۔ تو جب شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ ان کو بہکاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو قسمیں کھاتا ہے، میرے بندوں کو بہکائے گا ورغلائے گا اور میرا نافرمان بنائے گا، ذرا میری بات بھی سن لے کہ میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے کرتے پھریں گے، اگر اپنی موت سے پہلے پہلے وہ آ کر سچی توبہ کریں گے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو شیطان نے بہکانے کے لیے ایک قسم کھائی اور رحمان نے بخشنے کے لیے دو قسم کھائی۔ اب شیطان نے کہا تھا اللہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ جب اس نے چاروں سمتوں کا نام لیا تو فرشتے بڑے حیران ہوئے یہ بات سن کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں حیران کیوں ہوتے ہو؟ اے اللہ اس نے کہا کہ میں چاروں سمتوں سے آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا تو اولاد آدم کے لیے تو مشکل بن گئی، چاروں سمتوں سے یہ بہکائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دو سمتوں کو بھول گیا، ایک اوپر کی سمت ایک نیچے کی سمت، لہذا میرا گناہگار بندہ جب بھی نادم شرمندہ ہو کر میرے در پر آئے گا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا، کیونکہ ہاتھ اوپر کی سمت اٹھتے ہیں اور اوپر کی سمت شیطان اثر نہیں ڈال سکتا، میرے بندے کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں جائیں گے، میں اس سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور جب میرا بندہ اپنے گناہوں پہ نادم شرمندہ ہو کر سجدے میں سر ڈال دے گا، کیونکہ سر نیچے کی سمت جھکتا ہے اور نیچے کی سمت شیطان اثر نہیں کر سکتا، اس لیے میرا بندہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا، میں اس سے پہلے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لہذا اوپر اور نیچے کی سمت محفوظ ہے۔ آج ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیجئے، جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، لہذا آج کی رات میں اللہ سے معافی مانگ لیجیے۔ وہ اتنے کریم ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک ہی اس کا بیٹا تھا، مال و دولت اللہ نے بہت دی تھی، چنانچہ یہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو مال و دولت کی وجہ سے بری صحبت میں پڑ گیا،
اس کو شراب اور شباب کی لت پڑ گئی اور ایسے گندے فوش کاموں میں یہ دن رات لگا رہتا. اس کی ماں پابندی سے درس سننے آتی تھی، لیکن یہ بچہ بالکل درس کی طرف نہ آتا اور اپنے گناہوں کی زندگی میں وقت گزارتا رہتا. ماں بڑا سمجھاتی، کئی مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس لے کر آئی. حضرت نے بھی کئی دفعہ گھنٹہ اس کو سمجھایا. وہ بچہ بات سنی انسنی کر دیتا تھا، بولتا تھا میں نیک بن جاؤں گا، بنتا نہیں تھا، جھوٹ بول جاتا تھا. چنانچہ کئی سال گزر گئے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دل میں نا امید ہو گئے کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی، اب اس کے لیے ہدایت نہیں. تو حضرت اس کی طرف سے مایوس سے ہو گئے کہ یہ تو خواہ مخواہ میرا وقت ہی ضائع کرتا ہے. سالوں گزر گئے سمجھاتے ہوئے، کوئی اس نے ایک قدم بھی تو نیکی کی طرف نہیں بڑھایا بلکہ برائی کی طرف زیادہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں بیچاری روز دعائیں مانگتی، محفل میں دعائیں مانگتی، انفرادی دعائیں مانگتی اپنے بیٹے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ بچہ ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بیماری ایسی کمزور ہو گیا، بستر پر لگ گیا. حکیموں نے جواب دے دیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، کچھ دنوں کے اندر یہ بچہ مر جائے گا. جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ میری حالت یہ، ماں نے اس کو نصیحت کی، بیٹے اب بھی تو زندہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، تیرے گناہ کم از کم بخشے جائیں گے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. جب ماں نے رو رو کے سمجھایا اب اس کا دل کچھ موم ہوا. کہنے لگا امی اچھا مجھے توبہ کا طریقہ بتا دیجئے. ماں نے کہا کہ توبہ کا طریقہ تو حسن بصری ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے ان کے پاس لے جائیں، مگر پیدل چل نہیں سکتا تھا. ماں جوان بیٹے کو اٹھا کے لے جا نہیں سکتی تھی. تو بیٹے نے کہا امی آپ ایسا کریں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں اور ان کو جا کر میرے سلام دیں اور کہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے آ کے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر میں اس سے پہلے مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز بھی وہی پڑھا دیں. چنانچہ ماں چلی. اس کے دل میں یہ تو خوشی تھی کہ کم از کم توبہ کے لیے تیار ہو گیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کسی مسئلے کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ مشغول تھے اس میں. جب اس عورت نے کہا آپ میرے گھر آئیں، میرے بچے کو آپ توبہ کا طریقہ بتائیں، وہ سمجھے اس کے بیٹے نے پہلے میرا وقت ضائع کیا، اب پھر وقت ضائع کرے گا، میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں بڑا اہم ہے، میرے پاس فرصت نہیں. انہوں نے جواب دے دیا کہ میں تو اس وقت آ نہیں سکتا مشغولی کی وجہ سے. اس نے کہا جی بچے نے کہا ہے میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی آپ پڑھا دینا. حسن بصری رحمۃ اللہ نے غصے میں کہہ دیا کسی اور سے پڑھوا لینا، میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی. ہمارے مشائخ جو بندہ نماز بالکل ہی نہیں پڑھتا تھا اس کے جنازہ کے پڑھانے میں ذرا تردد فرماتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ کسی اور سے پڑھوا لینا، میں بے نمازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا. اب ماں تو ماں تھی، وہاں سے واپس آئی روتی ہوئی. بیٹے نے پوچھا امی حسن بصری نہیں آئے؟ ماں نے بتایا بیٹے تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے اتنا ان کو دھوکے دیے، تو نے ان کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دی، اب وہ تجھ سے نا امید ہو چکے، وہ سمجھتے ہیں تیرے دل پر مہر لگ چکی، وہ تیرے پاس آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے مجھے جواب دے دیا. کہنے لگا امی میں نے تو کہا تھا میرا جنازہ بھی وہی پڑھائیں، پر کہنے لگی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جنازہ بھی میں نہیں پڑھاتا، وہ بے نمازی ہے، کسی اور سے پڑھوا لینا. جب اس نوجوان نے سنا کہ میں اتنا برا ہوں، اللہ کا ایک ولی آنا بھی پسند نہیں کرتا، میرا جنازہ پڑھنا بھی پسند نہیں کرتا، اب اس کے دل پر چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے امی میں اتنا تو برا ہوں، اور رونے لگ گیا. کہنے لگا اچھا امی پھر اب میری موت کا وقت قریب ہے، آپ میری وصیت سن لیں. ماں نے پوچھا بیٹے کیا وصیت ہے؟ کہنے لگا امی وصیت یہ ہے ابھی میری روح نکل جائے گی تو آپ سب سے پہلا کام یہ کرنا اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی لاش کی طرح کم اس پورے صحن میں گھسیٹ سے پھرنا. بیٹا ایسا کیوں کروں امی لوگوں کو پتہ چل جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے، پھر اس کی لاش کو کتے کی لاش کی طرح گھسیٹا جاتا ہے. اور امی مجھے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا، یہی شہر میں دفن کر دینا. بیٹے ایسا کیوں کروں امی؟ اس لیے میں اتنا گنہگار ہوں تو مجھے قبرستان میں دفن کرے گی، میری وجہ سے قبرستان کے مردوں کو کہیں عذاب نہ ہونے لگ جائے، مجھے یہی دفن کر لینا. اس بچے کی آج بھی پسند آ گئی. چنانچہ اس نے اسی وقت جو ہے کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا. ابھی ماں اس کی آنکھیں بند ہی کر رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جا کر پوچھا اس عورت نے کون ہے؟
جواب ملا حسن بصری آیا ہوں. پوچھا شیخ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے جب میں نے تجھے انکار کر دیا میں مسئلے کی تحقیق کر کے کیلولہ کی نیت سے سو گیا. مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے. میری آنکھ کھل گئی. میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا. تو جو پروردگار مرنے سے چند لمحے پہلے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے پھر رمضان المبارک میں 27 کی رات ہو برکتوں والے لمحات ہو اس میں انسان اپنے ارادے سے اگر توبہ کرے گا تو پروردگار اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے. لہذا آج کے اس بابرکت وقت میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنے مالک کو راضی کر لیجئے. پروردگار ہمیں آج کی اس رات میں اس محفل میں اٹھنے سے پہلے گناہوں سے معافی عطا فرما دے. آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ بجائیے, اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھیے, اس کے بعد پھر دعا کریں گے. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا, کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا, جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا, ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گنوائی, رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری, کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری, بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری, میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری, رہا میں دن رات غفلتوں میں اب بس یوں ہی زندگی گزاری, کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری, بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرم ساری, میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری, ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ. اور اللہ رب العزت کے ناموں کو پکاریے, پھر اس سے دعائیں مانگیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. تو یہ آج پہلے دعا نام پڑھے گا, جب یا اللہ کہے تو اس وقت آپ بھی جو ہے پیچھے ایک آواز سے اللہ کو پکاریے اور مناسب آواز سے یا اللہ کہتے جائیے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ الحلیم یا اللہ
القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، القدیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، الہادی یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ رب کریم ہم ظاہر میں بندے ہیں،
حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما, ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما, ہمارے دلوں کو منور فرما. اللہ ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما. اے مالک آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں, اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اللہ لیلۃ القدر کی اس رات میں 27 رمضان مبارک کی رات میں ہم پر رحمت فرما. اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں, ہم بہت سارے گناہوں کو سر پہ لے کے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے سر کے بوجھ پر ہے رحمت کر کے اس کو دور کر دیجئے. اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیجئے. اللہ آپ کے در کے منگتے ہیں, دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. رب کریم جب کوئی فقیر بڑا دروازہ دیکھتا ہے اونچی صدا لگاتا ہے, اے مالک ہم تو آپ کے در پر بیٹھے ہیں. رب کریم ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ شیطان کے پنجے سے چھڑا دیجئے, گناہوں سے بچا لیجئے. میرے مولا معصیت کی زندگی سے بچا لیجئے, نیکوکاری کی زندگی عطا کر دیجئے. اے اللہ تقوی والی زندگی دے دیجئے, اتباع سنت والی زندگی عطا کر دیجئے. رب کریم ہمارے قصوروں کو معاف فرمائیے. اے مالک ہم اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ آپ کے سامنے کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا, دلوں کے بھید آپ کے سامنے ہیں. اللہ آپ حقیقت حال سے واقف ہیں. میرے مولا رحم فرمائیے, اللہ ہم پر رحم فرمائیے. اللہ ہم آپ کے رحم کے قابل ہیں. رب کریم رحمت فرما دیجئے. میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے, دلوں کو صاف فرما دیجئے, ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور کر دیجئے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیے, کاروبار میں برکت عطا فرمائیے, رزق حلال عطا فرما دیجئے. اللہ سود سے جان چھڑا دیجئے. اے مالک سود سے جان چھڑا دیجئے, دھوکے سے جان چھڑا دیجئے, جھوٹ سے جان چھڑا دیجئے. سچی زندگی عطا کر دیجئے. رب کریم سچی زندگی عطا کر دیجئے. میرے مولا رحمتوں والی زندگی عطا کر دیجئے, نیکی دینداری کی زندگی عطا فرمائیے. رب کریم اپنی رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ یہ آپ کے بندے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں, اللہ بندوں پر رحم فرمائیے. رب کریم اپنے بندوں پر رحم فرمائیے. رب کریم اپنے بندوں پر رحم فرمائیے. سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہم تو آپ کے ناز نعمت کے بلے بندے ہیں. اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. میرے مولا رحم فرما دیجئے. رب کریم مدد فرما دیجئے, نفس اور شیطان کے مقابلے میں مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس محفل میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں. اے مالک ہم ان کو, اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیں اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیں. میرے مولا رحمت فرما دیجئے. یہ معصوم بچے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اللہ ہم کو گناہگار خطا کار صحیح, خاطی اور پاپی صحیح, مگر یہ تو معصوم بچے ہیں. اللہ ان کے ہاتھوں کی معصومیت کی لاج رکھ لیجئے اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے. ہم گناہگاروں کو بخش دیجئے. اللہ اس محفل میں کئی سفید ریش ہیں. اللہ اپنے بال سفید کر بیٹھے, اپنے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے, اپنے دل کا غم کس کے سامنے گئے, اپنے دل کا دکھ کس کے سامنے کھولے. اللہ آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں. رب کریم رحمت فرما دیجئے. سفید بالوں کی لاش رکھ لیجئے. میرے مولا ہم بے شرم بنے رہے مگر آپ کو تو سفید بالوں سے شرم آتی ہے. میرے مولا ہم بے قدرے بنے رہے, میرے مولا آپ تو قدردان ہیں. میرے مولا ہمارے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا, ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا, دل کے نیک ارادوں کو پورا کر دینا. اللہ نیک کاموں میں ہماری مدد فرما دینا. آئندہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لینا. ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا. اے اللہ جو آپ کے حقوق ہم نے ضائع کیے ان کو معاف فرما دیجئے. جو بندوں کے حقوق ضائع کیے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اے اللہ جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجئے, اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجئے. رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ یہ اعتکاف والے تو آپ کے در پر پڑے ہیں. میرے مولا یہ آپ کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں. میرے مولا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. رب کریم اپنی رحمت کو دیکھنا, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا. اے مولا ہم گناہوں سے تنگ ہیں, تبھی تو گھروں کو چھوڑ کر یہاں آپ کے در پر آئے پڑے ہیں. میرے مولا دھو کے واپس بھیجیے, دلوں کو دھو دیجیے,
نفوس کا تزکیہ عطا کر دیجیے، شیطان سے جان چھڑا دیجیے، آئندہ گناہوں سے پاک زندگی عطا کر دیجیے، اللہ اتباع شریعت و سنت کی زندگی دے دیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، میرے مولا اپنا بنا لیجیے، میرے مولا اپنا بنا لیجیے۔ رب کریم آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتایا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، تو مولا ہم آپ کے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، ہمارا تو آپ جیسا کوئی معبود نہیں، مولا ہم کہیں نہیں جا سکتے، آپ ہی کو منانا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ جیسے عرابی نے دعا مانگی تھی، اللہ بخش دیجئے، بخش دیجئے، مغفرت کر دیجئے، اور اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ ہم کی ویسے ہی دعا مانگتے ہیں، اے مولا مغفرت فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اللہ اگر مغفرت نہیں کرنی پھر بھی مغفرت فرما دیجئے، اے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے مولا حق تو یہی بنتا ہے، ہم اس وقت تک معافی مانگتے رہیں جب تک آپ معاف نہیں فرما دیتے، مگر ہم کمزور ہیں، اللہ ہماری عاجزی کو قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، سب حضرات کے دلوں میں جو نیک مقاصد ہے پورا کر دیجیے، دل کی جو پریشانیاں ہیں دور کر دیجیے، اے اللہ جو دل اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو پورا کر دیجیے، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجیے، اے اللہ جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کو اے اللہ اپنی مدد اور زیادہ عطا فرما دیجیے، جتنا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی برکتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو ادارے کام کر رہے ہیں عربی مدارس کی صورت میں ان کی محنتوں میں برکت ڈال دیجیے، اے اللہ جو معلمین معلمات دنیا میں پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے پڑھنے کو قبول کر لیجیے، پڑھانے کو قبول کر لیجیے، رب کریم ہمارے روزوں کو قبول کر لیجیے، اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، آپ کے محبوب نے فرمایا کچھ روزہ دار رہتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اے مولا اول تو نیکیاں پہلے ہی چھوڑی ہیں، اگر ان روزوں کے بدلے بھی بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا تو پھر ہمارے روزے کس کام کے؟ اے اللہ کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں ان کی نمازیں آپ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں، تو مولا پھر ہماری تراویح کس کام کی؟ رب کریم رحمت فرما دیجئے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، ہماری جیسی کیسی نمازیں ہیں ان کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہم نے تراویح کا حق ادا نہیں کیا، ہم تو غفلت کے ساتھ پیچھے کھڑے رہے، مولا ہماری غفلت بھری نمازیں قبول کر لیجئے، اے مولا ہماری غفلت بھری نمازیں قبول کر لیجئے، رحمت فرما دیجئے، اے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ تبلیغی جماعت کے نام سے جو دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کو قبولیت عامہ تامہ عطا فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، رب کریم اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں سازشوں کو دفع دور کر دیجئے، امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما دیجئے، پروردگار عالم جو مشائخ دلوں کو جگانے کا کام دنیا میں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول کر لیجئے، جہاں جہاں خانقاہوں میں بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہے ہیں اللہ قیامت تک ان جگہوں کو اپنی یاد سے آباد کر دیجئے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیجئے، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا امید کرتے ہیں یا ان کے ہمارے پر حقوق آتے ہیں اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا کر دیجئے، اے اللہ جن کے والدین عزیز اقارب مشائخ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں عزیز اقارب مشائخ والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے، اور اس کے بدلے قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما دیجئے، رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے مولا ہم نے جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، رب کریم ہماری اس عاجزی کو قبول فرما دیجئے، اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.